مسلمانوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی بیویوں پر چڑھے رہتے ہیں۔ دین اسلام میں اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں اسلام ایک محبت و مودت کا دین ہے، لطف و عنایت کا دین ہے، لطف و کرم کا دین ہے۔ ان لوگوں نے جو آیت کو کوٹ کیا اس میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ دین الہی ہے، اور دین الہی مساوات اور اعتدال کا دین ہوتا ہے۔ اس میں تمام چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس موویز میں جس طریقے سے کردار کشی کی جا رہی ہے اور جو کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو ایک لقمہ کھلا دینا بھی صدقہ ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرنے لگے کہ اسلام در حقیقت ظلم و ستم کا دین ہے، بیوی پر جبر کرنے کا دین ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہماری جو گفتگو ہے وہ اسلام و فوبیا سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ریسنٹلی ایک موویز کا ٹریلر پبلش ہوا ہے، اور اس میں جس طریقے سے اسلام کی شکل و شباہت کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سب نے اس ٹریلر کو دیکھا اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا، اور وہ ٹریلر ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس طریقے کا اسلام و فوبیا کیوں پھیلایا جاتا ہے، اور اس سے اسلام کی شکل بگاڑنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ اس ٹریلر کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ تھی یعنی نساؤکم حرث لکم، قرآن کی جو آیت ہے نا سورۃ البقرہ کے اندر نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس آیت کو ٹاپک بنا کر، بیس بنا کر ان لوگوں نے پوری موویز تیار کی، اور اس میں مرد کی جو شکل پیش کی گئی ہے، جو تصویر دکھائی گئی ہے، وہ ایک بھیانک صورت دکھائی گئی ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی بیویوں پر چڑھے رہتے ہیں، ان کو مارنے کے در پہ رہتے ہیں، آئے دن ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس میں دکھایا گیا کہ شوہر کس طریقے سے بیوی کو چہرے پر مار رہا ہے۔ یہ اسلام و فوبیا در حقیقت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ دین اسلام میں اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں اسلام ایک محبت و مودت کا دین ہے، لطف و عنایت کا دین ہے، لطف و کرم کا دین ہے، لیکن اس میں جس طریقے سے اسلام کی صورت دکھائی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام بہت متنفر کر دینے والا دین ہو، کشیدگی پیدا کرنے والا، نفرت پیدا کرنے والا، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک عداوت پیدا کرنے والا دین ہو۔ اور اس میں جس آیت کو بیس بنا کر جو دکھایا گیا ہے اور جو غلط پیغام پہنچایا گیا ہے وہ چیز زیادہ سمجھنے کے بات ہے ہمارے لیے۔ اس چیز کو کس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے وہ چیز ضروری ہے۔ ان لوگوں نے جو آیت کو کوٹ کیا اس میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یہ جو کھیتی کا جو لفظ استعمال ہوا یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے۔ کیوں کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو تعبیر کیا ہے، کیوں تشبیہ دی ہے عورت کو کھیتی سے، یہ چیز ہمیں سمجھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی سے اس لیے تعبیر کیا ہے کیونکہ کھیتی کا تعلق در حقیقت ایک کسان سے ہوتا ہے، اور عورت کا تعلق در حقیقت مرد سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کسان کھیتی کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی سینچائی کرتا ہے، اور اس کو رات دن اس کو دیکھ ریکھ میں لگاتا ہے، اسی طریقے سے مرد جو ہوتا ہے اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اور اس سے جو افزائش نسل
یعنی جو اولاد کی افزائش، اولاد کی جو نسل میں اضافہ، وہ اصل مقصود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کھیت سے اناج جو نکلتا ہے وہ اصل کسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھنا ہوگی ہمیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرثن سے تعبیر کیا ہے عورت کو۔ جس طریقے سے کسان کے لیے کھیتی ضروری ہوتی ہے، اسی لیے ایک مرد کے لیے عورت ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں، مطلب ایک غلط تصور، غلط کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کھیت ہیں تمہارے لیے، جس طرح چاہو ان کو جوت ڈالو۔ یہ بہت غلط کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بنائی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفس سے، تمہاری اندر سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے تسکین حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی ہے، اور جس شوہر کے اندر مودت اور رحمت نہیں ہے وہ شوہر کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا کانسیپٹ ہے مودت اور رحمت ہونی چاہیے شوہر کے اندر، اور وہ عورت کی طرف مائل ہو، وہ عورت سے محبت کرے، وہ شوہر شوہر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر مرد کا جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ مرد وہ ہونا چاہیے جو ایک مرتبہ کھانس دے تو عورت بھیگی بلی بن جائے، آنکھ دکھا دے تو عورت گھبرا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرد محبت اور مودت کا ایک پیکر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اس موویز میں جھاپڑ مارا گیا ہے، عورت کو مارا جا رہا ہے، اس میں مارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی صورت ہے، یہ اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں قدیم مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس دین کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو تصور پیش کیا اسلامی معاشرے کے اندر، وہ نہ قدیم مذاہب میں ملتا ہے، نہ اس کے بعد کبھی کسی مذہب میں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ دین الہی ہے، اور دین الہی مساوات اور اعتدال کا دین ہوتا ہے۔ اس میں تمام چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آپ یہودیت دیکھیں، آپ عیسائیت دیکھیں، اور آپ ہندو مت دیکھیں، ہر مذاہب جو گزرے ہیں ان مذاہب میں عورت کا تصور دیکھیں۔ عورت کو ایک بہت بدنما سمجھا جاتا تھا، معاشرے کے لیے سمجھیے کہ ایک پنوتی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ عورتوں کو، بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے حقوق تلف کر لیے جاتے تھے، ان کو دبایا جاتا تھا معاشرے میں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور انہوں نے یہ استیصال کا جو طاق ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس طاق کو اتار پھینکا اور انہیں آزادی عطا کی۔ یہ مودت کا دین ہے، یہ محبت کا دین ہے، یہ بھائی چارگی کا دین ہے، یہ میاں بیوی کا آپس میں دلجوئی کا دین ہے۔ لیکن اس موویز میں جس طریقے سے کردار کشی کی جا رہی ہے اور جو کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میرے عزیزان گرامی، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم اس بات کو حدیث نبویہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں، شوہر کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، حضور نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی۔ آئیے ہم کچھ حدیث آپ کے سامنے کوٹ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، یعنی وصیت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی عورتوں کے سلسلے میں خیر کا معاملہ رکھو، حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت نہیں کر رہے، کوئی ایک پیغام نہیں دے رہے، بلکہ وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کس کو کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو کر رہے ہیں کہ عورتوں کے سلسلے میں بالکل حسن سلوک روا رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو اس موویز میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس موویز میں تو اسلام کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا وہ تو بہت ہولناک، دل کو بالکل جھنجھوڑ دینے والا منظر ہے۔ ایک باشعور انسان اور ایک مہذب انسان اور باحیا انسان اس چیز کو دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اسلام ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو دین سے ناواقف ہیں،
تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی شکل و شباہت جو ہے، جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام دین و رحمت کا اور مودت کا اور الفت کا اور بھائی چارگی کا جو دین ہے، اس دین کی جو شکل ان کے مائنڈ میں بسی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرنے لگے کہ اسلام در حقیقت ظلم و ستم کا دین ہے، بیوی پر جبر کرنے کا دین ہے، ظلم و تشدد کا دین ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام محبت کا، بھائی چارگی کا دین ہے۔ میں اور احادیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہو تو اس کی کسی دوسری صفت سے اس کو خوش رکھے وہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی اگر کسی بیوی کی کوئی صفت اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو وہ دوسری صفات سے اس کو یاد کرے، وہ دوسری صفات اس کے وہ بیان کرے، تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اپنے شوہر سے بیزار نہ ہو۔ میں دوسری روایت کو کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ روایت ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ وعن معاویہ بن حید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علی قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه۔ یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس موویز کی ٹریلر میں جو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ جھاپڑ مار رہا ہے چہرے پر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے کہ چہرے پر جھاپڑ مت مارو۔ اب بتائیے کہ حضور کی تعلیمات کچھ اور ہے اور اس موویز کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ وہ کیا شکل دکھا رہا ہے اسلام کی اور اصل شکل کیا ہے اسلام کی، یہ چیز سمجھنی ہوگی ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار۔ یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اس کے چہرے پر مت مار۔ وہاں چہرے پر مارا جا رہا ہے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، اس کے چہرے پر مت مار۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، حضور کی تعلیمات کو جاننا ہوگا، اور ان شیطانوں کی اسلاموفوبیا پھیلانے والوں کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس طریقے کے پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں، اسلام کی شکل و شباہت کو بگاڑا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ ایک اور روایت ترمذی کی کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ اس روایت کو غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اس بات کو آپ غور کریں اور سمجھیں کہ جو یعنی اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہو، حسن سلوک رکھتا ہو، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ لیکن اس موویز کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جھاپڑ مارے جا رہے ہیں، اس کو تڑپایا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور الگ ہی چھبی دکھائی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عورت کا مطلب ہے ظلم و ستم برداشت کرنا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دکھانے والا جو دکھا رہا ہے ان کا دین الگ ہے، ان کی تعلیمات الگ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ ہیں۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، اور یہ تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو خود سراپر رحمت ہوں۔ وہ کیسی تعلیم دیں؟ وہ بھی رحمت کی تعلیم ہوگی نا، وہ ایسی تعلیمات نہیں دیں گے جو دکھایا جا رہا ہو وہاں پر۔ اس میں تو عجیب و غریب
منظر کشی ہو رہی ہے, عجیب و غریب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل اسلام سے بالکل ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں کوٹ کروں گا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایک وہ دینار ہے جو کسی کی گردن کے آزاد کرنے میں تو خرچ کر رہا ہے, ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کر رہا ہے, اور ایک وہ دینار ہے جو اپنی بیوی کو تو دے رہا ہے, یعنی اس پر خرچ کر رہا ہے, اس کے لیے لے کر آ رہا ہے, اس کے لیے کوئی تحفہ تحائف لے کر آ رہا ہے. یہ سب تعلیمات ہے. شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ حضور کی تعلیمات کیا ہے اور لوگوں کی تعلیمات کیا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو ایک لقمہ کھلا دینا بھی صدقہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے سلسلے میں کیا تعلیمات فرمائی ہے اور اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. اس کا کانسیپٹ اور اسلام کا کانسیپٹ بالکل جدا گانا ہے. وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور حضور کی تعلیمات بالکل خلاف اس تعلیمات کے. حضور کی تعلیمات میں محبت ہے, اخلاق ہے, حسن کردار ہے, حسن سیرت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا, جو اس میں دکھایا جا رہا ہے ہمیں اس سے بچنا ہوگا, اور جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے ان تمام اسلاموفوبیا سے ہمیں بچنا ہوگا, اور ہمیں اپنے لوگوں کو اویرنیس پھیلانی ہوگی کہ ایسی چیزوں سے بچیں, اور جو غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ اسلام کا کانسیپٹ بہت ہی صاف ستھرا کانسیپٹ ہے میرے عزیزو. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی صاف ستھرا کانسیپٹ ہے, اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, ظلم و ستم نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام محبت کا دین ہے, بھائی چارگی کا دین ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. یہی سب باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی, کیونکہ جب وہ میں نے ٹریلر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ٹریلر میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ سچ ہے. میں نے کہا ہرگز, بالکل ہرگز سچ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اسلام تو محبت کا دین ہے, اور اس میں تو نفرتیں دکھائی جا رہی ہیں, اس میں عداوتیں دکھائی جا رہی ہیں, اس میں کشیدگی پھیلائی جا رہی ہے. میں نے کہا ہرگز اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے, تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوا